بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام فورم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا عمران بیگ۔ آج ہم جو پروگرام کر رہے ہیں وہ 18 ذی الحج یوم شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، اور ہر جمعہ کی طرح ہم میرے ساتھ آج بھی جناب معروف مذہبی اسکالر حضرت علامہ حسنات احمد مرتضی صاحب موجود ہیں۔ جناب میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب عمران صاحب۔ علامہ صاحب، جیسا کہ 18 ذی الحج یوم شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ خلیفہ راشد حضرت عثمان پیکر عشق اور عشق محبت ہیں، اور حضرت غنی ایک بے مثال ان کی جو ازدواجی زندگی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ جو آج کا جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے جو میرا آپ سے پہلا ہوگا سوال وہ یہ ہوگا کہ حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی جو خاندانی زندگی ہے اس کے اوپر آپ مختصر اور مفصل جو ہے نا وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب عمران بیگ صاحب، پیغام فورم کے ناظرین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 18 ذی الحج امیر المومنین خلیفہ راشد حضرت عثمان ابن عفان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ تاریخ اسلام کی ایک انتہائی بے مثل اور بے مثال شخصیت ہیں۔ اگرچہ آپ کا تعلق بنو امیہ سے ہے، لیکن خاندانی پس منظر میں ایک انتہائی دلچسپ بات جو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں جڑواں بہن بھائی تھے، یعنی دونوں حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے شجرہ نسب میں والدہ کی طرف سے قریش اور بنو ہاشم کا خون بھی شامل ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انتہائی اہم فضیلت اور خصوصیت ہے۔ بہت اہم اور فضیلت ہے۔ میں معذرت چاہوں گا کیونکہ میں ذرا سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیو کو شیئر کرنے میں مصروف تھا۔ علامہ صاحب، میں آپ سے مزید یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ آپ کو غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، اس کے ساتھ ایک لفظ لگتا ہے غنی، اگرچہ ذو النورین بھی آپ کا ہی نام کا حصہ ہے، وہ بھی آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے۔ غنی دراصل دولت مند کو کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے معروف تاجر تھے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی تجارت میں بہت برکت دی تھی، اور اس برکت کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و دولت وسیع عطا فرمایا تھا۔ اور صرف دولت ہی نہیں، صرف مال ہی نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرنے کا جذبہ بھی عطا کیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ اس دولت مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ کل آپ کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت ہوئی، اور 2 مرتبہ دولت اور مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے آپ کو بشارت جنت کی ملی۔
میں ان کے لقب غنی کے حوالے سے ان دونوں حوالوں کو قائم کروں گا۔ پہلا وہ موقع تھا کہ مدینہ طیبہ کے اندر مسلمان میٹھے پانی کی بوند بوند کو تلاش کرتے اور ان کو میٹھا پانی میسر نہ آتا، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے مجمع میں یہ اعلان فرمایا کہ ہے کوئی جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور جنت کو خرید لے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے اٹھے اور 32,000 درہم، اس زمانے میں 32,000 درہم اٹھا کے لے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ بیر روما کا سودا کر کے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے جنت لے دو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے، دولت خرچ کر کے آپ نے جنت کو خریدا، تو کیوں نہ اس بیس پر آپ کو کہا جاتا آپ غنی ہیں، یعنی دولت والے بھی ایسے جو سخی بھی ہیں اور خرچ کرنے والے بھی ہیں۔ اور دوسرا وہ موقع تھا کہ اسلامی جد و جہد کے حوالے سے ایک موقع پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ مدد کی ضرورت ہے، تو ہر ایک اپنا اپنا مال لے کے آیا، تو اس موقع پر انہوں نے 1000 گھوڑے اور نہ جانے کتنی اشرفیاں ڈھیر لگا دیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مال میں ایسے ہاتھ کرتے جاتے دامن میں لے کر، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے عثمان جاؤ، اللہ نے تمہاری زندگی کے پہلے گناہ بھی معاف کیے اور آئندہ زندگی کے گناہ بھی معاف کر۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات تھی۔ تو یہ وہ وجوہات ہے کہ حضرت عثمان کو اللہ نے دولت بھی دی، مال بھی دیا اور خرچ کرنے والا دل بھی دیا، خرچ کرنے والا دل بھی دیا، بالبال۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ ان کو ذل النورین بھی تو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈالیں گے آپ؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ ان کا ایک لقب ذوالنورین بھی ہے۔ ذوالنورین کا معنی ہوتا ہے دو نوروں والے۔ ان کو دو نوروں والے کیوں کہا جاتا ہے؟ جی دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان سے نکاح کیا تھا، جی یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ داماد مصطفیٰ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ داماد ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اور اس حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات بھی آپ کو سناؤں کہ ایک موقع پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی آنکھ نے اس روئے زمین پر جو بہترین جوڑا دیکھا وہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کا ہے۔ ممکن ہے یہ کہیں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا کہیں گے، تو اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انسان نے جو بہترین جوڑا دیکھا وہ عثمان اور رقیہ کا ہے، اور جو مصطفیٰ کی آنکھ نے بہترین جوڑا دیکھا وہ علی اور فاطمہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ بالترتیب نمبر کون سا ہے آپ کا؟ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کا کون سا نمبر آتا ہے؟ کس نمبر جی میں اس سوال کی طرف آؤں گا، لیکن تھوڑا سا میں ابھی پہلے سوال پر مزید اگر آپ کی اجازت ہو تو بات کروں گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے ایک بیٹی تھی حضرت رقیہ، اور پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری لخت جگر حضرت ام کلثوم بھی ان کے عقد میں دے دی۔ تو یہ آپ جانتے ہیں وہ بڑا معروف امام احمد رضا کا شعر ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا،
تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں ان کے عقد میں تھیں، ان کے گھر میں تھیں، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ بلکہ یہاں میں ایک اور بات بھی کروں گا کہ جی امیر المؤمنین عثمان ابن عفان وہ واحد انسان ہے پوری ان تاریخ انسانیت میں میں صرف امت مصطفیٰ کی بات نہیں کر رہا، تاریخ انسانیت میں وہ واحد انسان ہے جن کے گھر میں کسی بھی نبی کی کسی انسان کو یہ فضیلت نہیں ملی آج تک کہ اس کے عقد میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ جی حضرت عثمان وہ واحد انسان ہے کہ جن کو اللہ نے یہ سعادت عطا کی کہ ان کے گھر میں رسول کریم علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، اور اسی لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ بلکہ اس سوال کے آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب دوسری زوجہ کا بھی انتقال ہوا تو حضور السلام نے کہا اگر میری ایک اور بیٹی ہوتی، جی ایک روایت میں 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے عقد میں دیتا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں نے آپ سے عرض کی تھی، آپ کی آواز نہیں آئی مجھے۔ جی اب آپ اگلا سوال کریں کہ وہ میں نے اسلام آپ سے کے یہ حوالے پوچھا سے۔ تھا کہ آپ نے اسلام قبول کیا جیسے سب کے علم میں ہے، تو ترتیب میں کون سا نمبر آتا ہے ان کا آپ کا؟ دیکھیں بیگ صاحب، قرآن مجید نے نا جو سابقون الاولون جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا ان کی بڑی فضیلت بیان کی۔ جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے 4تھے نمبر پر اسلام قبول کیا، اللہ اکبر۔ اور ان کے قبول اسلام کا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس عنہ نے طرح ان آپ کو نے فرمایا کہ جن کے ان کا درجہ جو ہے 4تھے نمبر پر، اور اس موقع پر آپ یہ بھی بتا دیں کہ پہلے اور دوسرے اور تیسرے نمبر اور 4تھا نمبر تو حضرت عثمان کا ہو گیا، اور پہلا دوسرا اور تیسرا نمبر کس کا تھا؟ جی میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی، اور حضرت ابو بکر صدیق آپ جانتے ہیں کہ پہلے نمبر پر مردوں میں سے مسلمان ہوئے، جی اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن کے دوست تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا ابو بکر میرا ہاتھ پکڑ کے جدھر جی چاہتا ہے لے جاؤ۔ تو ابھی یہ تھوڑا سا آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ اچانک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب کر کے کہا میں جنت لے کے آیا ہوں، کوئی مجھ سے جنت لینے والا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت لینا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا کلمہ پڑھ لو اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے۔ سبحان تو اللہ۔ یہ اس طرح آپ 4تھے نمبر پر مسلمان ہوئے۔ اتنی بڑی بشارت تھی، اس کے باوجود جن کے جو ہے نا انہوں نے دوبارہ جنت کی طلب کی، اور دوبارہ جناب غنی ہونے کا خطاب بھی حاصل کیا، اور کنواں بھی خریدا، اور اسی تگ و دو میں رہے کہ وہ اپنی مسلمان کمیونٹی کے لیے جو ہیں وہ اقدامات کر سکیں۔ چلیں بالکل یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو آج کی جو حکمران ہیں ان کو مثال لینی چاہیے ان خلفائے راشدین اور ان لوگوں سے جو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ پیسے کی لالچ میں دوسری طرف نکل چکے ہیں۔ آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن میں ویسے ایک بات نکل آئی تو میں نے یعنی کہ کر دی۔ میں علامہ صاحب آپ سے التماس کروں گا، کیونکہ وقت آپ نے بھی کہیں جانا ہے اور آپ کا بھی وقت قیمتی ہے، تو آپ سے میں آخری سوال کروں گا کہ آپ کی قرآن سے جو محبت تھی اس کا کوئی واقعہ ہمیں سنائیں کہ آپ کی جو یعنی کہ ہم جن کی ان کی طرف جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی کتنی محبت تھی قرآن سے، اور وہ کیا پیغام دیتے تھے جانا۔
دیکھیں جی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک طرف ایمان ایک طرف تقوی، اور 12 سال آپ کا دور خلافت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ عظیم خلیفہ راشد ہیں جن کے دور میں مسجد حرام کی بھی توسیع ہوئی اور مسجد نبوی کی بھی توسیع ہوئی. آپ نے کہا کہ ان کے قرآن سے محبت کا واقعہ، تو ایک طرف تو یہ جامع قرآن بھی کہلاتے ہیں، قرآن مجید کو جمع کرنے والے. ان کے دور ہی میں قرآن مجید کے مختلف نسخے جتنے بھی گورنرز تھے ان کو اس کی کاپیاں کر کے بھیجی گئیں. تو دوسرا یہ کہ ایک موقع پر حرم میں یہ داخل ہوئے اور ایک صحابی تھے، وہ کہنے لگے کہ مجھے ایک شخص نے رات میں کہا کہ میں 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ 2 رکعت پڑھو گے؟ جی تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا ہاں. تو کہتے میں نے غور سے دیکھا تو یہ جو مجھے کہنے والا تھا وہ امیر المومنین عثمان ابن عفان تھے. تو کہتے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی تھوڑی سی اگر قرات لمبی ہو جائے تو تم محسوس تو نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں پڑھوں گا. تو کہتے 2 رکعت کے اندر انہوں نے الحمد سے قرآن مجید شروع کیا اور دوسری رکعت جب ختم ہوئی تو والناس تک پورا قرآن کی تلاوت کر دی. سبحان یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر قرآن مجید سے عشق اور محبت کرنے والے تھے کہ 2 رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ دیتے تھے. میں آج اس پروگرام میں ڈیلی پیغام فورم کے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہوئے کم از کم ہمیں بھی قرآن مجید پڑھنا چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے اور قرآن سے عشق کرنا چاہیے. اور دوسری بہت اہم بات وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں اپنی دولت اور مال کو بھی خرچ کرنا چاہیے. اور تیسری بات جو ان کی زندگی کے حوالے سے میں میسج دینا چاہوں گا، وہ حضرت عثمان حیا کا پیکر تھے. ہمیں ان کی زندگی سے سبق سیکھتے ہوئے اپنے اندر بھی حیا پیدا کرنی چاہیے. خاص طور پر میں امت کے جوانوں کو یہ پیغام دوں گا، اس لیے کہ عمران بیگ صاحب اکثر پروگرام کے آخر میں جوانوں کے لیے پیغام مانگتے ہیں. تو آج میں ان سے پہلے ہی میں چاہوں گا کہ آپ اپنا پیغام بھی دیں اور مختصر دعا میں جو ہے نا ہمارے جناب شفیق جٹ صاحب جو ہے نا ہمارے دوست، ان کا آپریشن ہوا ہے وہ ہاسپٹل میں، ان کے لیے دعا بھی فرمائیے گا. اور دیگر جو لوگ بیمار ہیں یا بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے گا. جی ضرور. جی میں آپ نے اس میں پیغام یہ دوں گا کہ ایک تو قرآن سے اپنا رابطہ قائم کرے، دوسرا سخاوت کرے اور تیسرا حیا کو اپنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم دعا کرتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین یا کریم، یا اللہ کریم، اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمتوں سے ہمارے اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرما. آمین کریم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے ان کی شہادت کا صدقہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، آمین امت مسلمہ کی مغفرت فرما. آمین یا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما. آمین. جس طرح مرزا عمران بیگ صاحب نے کہا کہ چودھری شفیق صاحب علیل ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو بھی شفاء کلی عطا فرمائے. آمین اے کریم دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ کورونا کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین یا کریم یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا سوشل میڈیا کے حوالے سے ڈیلی پیغام فورم پر، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. آمین. صلی اللہ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا رحمتک رحمت. یا ارحم الراحمین. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اگلے جمعے کو ایک نئے موضوع کے ساتھ. ناظرین مرزا عمران بیگ کو اور علامہ حسنات احمد مرتضیٰ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.